السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم عزیز بھائیوں، خاتم طائی سے بھی بڑا ایک سخی آدمی جس کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے عبداللہ ابن جدعان۔ یہ قبل از نبوت مکے کے اندر اس کی ولادت ہوتی ہے اور یہ اپنا بچپن گزارتا ہے، لڑکپن کی عمر ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے بڑا تیز تھا، بڑا شرارت کے لحاظ سے یہ اپنے مکے کے قریبی لوگوں کو، اپنے ہمسایوں کو یا جو قرب والے تھے ان کے ساتھ اس کی ذرا حرکتیں سمجھ لیں کہ تیز تراز طبیعت کا تھا، تو مکے والے لوگ جو ہیں اس سے بڑے تنگ تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ان کے گھر لوگ آ کر اس کے متعلق شکایت کرتے کہ یہ جو ہے اس کی شرارتیں اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، اس طرح ہیں۔ عبداللہ ابن جدعان جو ہے یہ پریشان ہو گیا مکے والوں سے۔ ایک دن یہ کیا کہتا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکلا اور میرا ارادہ تھا آج میں جنگلات کی طرف، غاروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کوئی بڑا اژدہا مجھے ملے اور میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، وہ مجھے کاٹ لے گا اور اس طرح میری موت واقع ہو جائے گی۔ کہتا ہے عبداللہ ابن جدعان کہ جب وہ نکلتا ہے مکے سے تو غار ثور کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہیں جس کی وہ تلاش میں نکلا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک غار ہے اور غار کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں غار کے اندر اترا اور جب میں اس کے قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ سونے کا، اور اس کی آنکھیں کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا اور کہتا ہے پھر میں تھوڑا آگے غار کے اندر جاتا ہوں تو بنو جرہم قبیلے کی وہاں قبرستان تھی اور وہاں انہوں نے اپنے بڑے بڑے زیورات اور سونے کے ہیرے موتی جواہرات، مجھے بہت سارے وہاں سونا مل گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا سا وہاں سے سونا نکالا، لے کر میں آیا اور وہاں میں نے ایک چھوٹی سی پتھر کی نشانی رکھ دی، وہ میں نے بیچا اور لوگوں کو میں خوب اس سے کھانا کھلاتا، بہترین ان کی ضیافت کرتا اور لوگ میرے اوپر بڑے راضی ہوئے۔ عبداللہ ابن جدعان جو ہے وہاں سے زیورات نکال کے لے آتا اور آ کر لوگوں کو کی ضیافت کرتا، دسترخوان بچھاتا، عمدہ عمدہ کھانوں کے انتظام کرتا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مکے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن جدعان کے 2000 اونٹ شام کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے بہت سارا غلہ خرید کر لاتے ہیں۔ آ کر یہ مکے والوں کو وہ غلہ دیتا ہے اور مکے والے بڑے خوش، یہاں تک کہ عبداللہ ابن جدعان جو ہے اس کا غلام کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا، لوگوں
اگر کوئی بھوکا ہے تو آئے، عبداللہ ابن جدعان کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سے کھانا کھائے۔ اور پھر وہ یہاں تک کہ بیوی منادی کرواتا، لوگوں عبداللہ ابن جدعان کے دسترخوان پہ آ جاؤ اگر کسی نے لحم شہم کھانا ہے تو۔ اتنا بڑا مخیر تھا، اتنا بڑا سخی تھا کہ لوگوں کی خوب ضیافت کرتا، طعام، مشروبات اور بہترین لوگوں کے لیے دسترخوان بچھواتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اتنے ویلفیئر کے کام کرنے والا، اتنے لوگوں کی خدمت کرنے والا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان اتنی غریبوں کی، کمزوروں کی اور پھر بھوکوں کی خدمت کرنے والا تھا، کیا ان کاموں پر اسے اللہ کے حضور کوئی اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ نہیں، اس لیے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیری خوشنودگی، تیری رضا کے لیے اور تجھ سے اجر و ثواب لینے کے لیے۔ عزیزو، مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں بہت سارا خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی نکالتے ہیں، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، اور پھر ہم بہت سارے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں۔ یعنی ہم پھر لوگوں کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہم نے طعام پیکج بنائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تو ایک نیت اپنے دل کے اندر رکھیں، ایک ارادہ اپنے دل کے اندر رکھیں، وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، اللہ یہ جو بھی کام کر رہا ہوں فقط تیری رضا کے لیے، فقط تیری خوشنودگی کے لیے، تو نے مجھے اس کیے ہوئے کام کا اجر قیامت کے دن یہ دینا ہے کہ میری ساری خطائیں، میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور میں تیرے حضور سرخ رو ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ فقط یہ ارادہ ہو۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اللہ کی خوشنودگی کے لیے نہیں کیا، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف صدقہ خیرات اس لیے کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، اور اس لیے کر رہے ہوں کہ لوگوں کے اندر واہ واہ کے لیے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا ہمیں اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ اور پھر یہ دعا ہمیشہ اپنے ورد کے اندر شامل کریں، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنا اس دن جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا۔